پھر خاص طور پہ سابقہ اقوام کی بربادی اور ان کی تباہی کی داستانیں، کس طرح وہ بڑی بڑی طاقتور قومیں مٹ گئیں، قوم نوح مٹ گئی، قوم عاد مٹ گئی، قوم سمود مٹ گئی، قوم لوط مٹ گئی، قوم شعیب مٹ گئی۔ تو تم غور کرو، وہ تم سے سخت تھے، طاقت میں زیادہ تھے، مال میں زیادہ تھے، وسائل میں زیادہ تھے، ہماری پکڑ سے بچ سکے تو بڑا نصیحت کا سامان ہے۔ تم کیسے بچ سکتے ہو؟ ہمارا اگر امر آ جائے عذاب کا تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم سے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو ہم نے برباد کر دیا، تو تمہاری کیا حیثیت اور کیا مجال؟ تو بڑا نصیحت کا سامان ہے اس میں۔ ہاں، یہ نصیحت کا سامان کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، جو عقل سے کام لے، تعقل اور تدبر کا مادہ ہو، اور سوچے اور غور کرے۔ او القى السمع، اور اگر خود غور نہیں کر سکتا، اپنی عقل سے کام نہیں لے سکتا، تو کوئی اور عقل والا اس کو سنے، اس کی نصیحت سنے، اور وہ سننا بھی کوئی سرسری نہ ہو، بلکہ وہ شہید، دل کو حاضر کر کے سنے، ایسا سنے جس میں نصیحت لینے کا ایک مادہ اور ملکہ موجود ہو۔ تو انسان کے لیے غور و فکر کے دو ہی معاملے ہیں، دو ہی امور ہیں۔ ایک اپنی عقل سے غور کرے، اگر اس میں عقل ہے، اگر اس کا دل حاضر ہے تو اس سے غور کرے، سوچے اور سمجھے، عبرت لے ان واقعات سے۔ اور اگر خود وہ عقل سے پیدل ہے تو کم از کم کوئی بڑے، کوئی سمجھدار لوگ ان کو سنیں، اور ان کو سنے بھی حاضر دل کے ساتھ، غائب دماغ سے نہیں، تاکہ نصیحت پکڑ سکے۔ تو بے شک اس میں نصیحت کا سامان ہے کہ ہم نے سابقہ اقوام کو تباہ برباد کر دیا، تمہاری ان کے مقابلے میں کوئی ہستی نہیں ہے، وہ طاقتور تھے، وہ وسائل سے مالا مال تھے، ہم نے پکڑ لیا، انہیں کوئی جائے پناہ نہ ملی، تمہیں بھی نہیں ملے گی اگر ہمارا عذاب آ جائے۔ تو غور و فکر کا بڑا سامان ہے اس میں، لیکن یہ کفار غور و فکر کیا کر سکیں گے؟ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے، سمجھ سے پیدل، بیگانے، دلوں سے اور عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور آخر میں اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ کم از کم چوپائے اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو پہچانتے تو ہیں۔ یہ انسان ان سے بدتر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بتائیں تمہیں سب سے بدترین جانور کون ہے اس کائنات میں؟ سب سے بدترین جانور آپ سوچ رہے ہوں گے بدترین کون ہو سکتا ہے؟ کتا ہو سکتا ہے، سور ہو سکتا ہے، گٹروں کی غلاظت میں چلنے والے کیڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے سب سے بدترین جانور وہ ہے، وہ انسان جو غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، وہ سب سے بدترین ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ کفی افسوس ملیں گے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم نے دنیا میں عقل سے کام لیا ہوتا یا باتیں سن لی ہوتی اللہ کی وحی کی سمجھدار لوگوں کے ذریعے، تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ ہم جہنم میں اسی لیے گئے، نہ ہم میں تعقل تھا، غور و فکر کا جذبہ تھا، مادہ تھا، اور نہ ہم نے کسی بڑے کی بات سنی، اب جہنم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، جو سابقہ اقوام کی داستانیں ہیں
ہمارے لپیٹے میں آئیں وہ، تم بھی آ سکتے ہو۔ تو نصیحت پکڑو، سوچو اور سمجھو اور غور و فکر کرو۔ وہ وسائل سے مالا مال قومیں مٹ سکتی ہیں، کسی ایک بندے کو جائے پناہ نہیں ملی، تم بھی مٹ سکتے ہو، تمہارے لیے بھی کوئی جائے فرار نہ ہوگی۔